ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے بہت ہی خوبصورت مہمان کی جانب۔ میری دائیں جانب موجود ہیں بڑی ہی معتبر شخصیت، اور میں خود ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، جناب علامہ مفتی محمد سعید رضوی صاحب۔ قبلہ، آپ کو ایک بار پھر پروگرام نور سحر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قبلہ، جس طرح کے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں، تو آپ رمضان المبارک کے بارے میں کوئی خصوصی پیغام یا اس حوالہ سے گفتگو جو ہے ہمارے ناظرین، جو بھی آج کل مسائل ہیں، میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے بات کرتا رہوں گا، سوال کرتا رہوں گا، تو آپ کچھ عطا فرمائیں رمضان المبارک کے حوالہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں رمضان شریف کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا۔ جی، روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف ہم پر ہی فرض نہیں کی گئی، ہم سے پہلوں پر بھی فرض کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہاں پر بریک نہیں لگائی، بلکہ ساتھ یہ بھی بتایا کہ صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے۔ جب کوئی کسی کو آزمایا جاتا ہے نا، کوئی کسی مشقت سے گزارا جاتا ہے، تو ایک فطری چیز ہے کہ دل میں آتا ہے کہ میں مشقت میں ہوں۔ جب اس کو یہ تسلی دی جائے نا کہ تو اکیلا نہیں ہے، فلاں 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 بھی اس مشقت سے گزرا، تو حوصلہ سا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اکیلے نہیں ہو اس آزمائش میں، تم سے پہلی ساری امتوں کو اس آزمائش سے گزارا گیا ہے، تم پر بھی فرض کیے گئے، تم اسی طرح جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ یہ فرضیت بیان کر کے اب پھر دل، اللہ کا حکم ہے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم پر فرض ہے، دیٹس آل۔ اب اس کے آگے کوئی سوچنا بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتا، لیکن میرا رب ہے، اس نے ساتھ یہ حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک اور فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تم تقوی اختیار کر لو۔ تو روزے کا بنیادی مقصد یہاں بیان کر دیا گیا اس آیت کریمہ میں۔ ایک تو صرف تم پر نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں نے بھی رکھے ہیں، اور اس کا مقصد ہے پرہیزگاری۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ماہ رمضان آئے، ہم روزے بھی رکھیں، نماز تراویح بھی ادا کریں، رمضان شریف کا مہینہ ختم ہو، ہمارے طبیعت میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو اس کا مطلب ہے رمضان شریف نے ہم پر کوئی اثر نہیں چھوڑا، ہم نے دانستہ کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ صرف صرف بھوکے پیاسے رہ لینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ ایک بڑے سادہ سے لفظوں میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت کعب الاحبار سے پوچھا کہ آپ بتائیں، آپ تو پرانی کتابیں جو قرآن سے پہلے کی ہیں آپ ان کو بھی پڑھے ہوئے ہیں، گزشتہ کتابوں کے بھی آپ عالم ہیں، تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں مثال دے کر سمجھایا اور فرمایا کہ اے آپ بتاؤ کہ آپ نے کبھی اونٹ چرائے؟ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں بالکل، میں بہت اونٹ چراتا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ جب تم اونٹ چرانے جاتے تھے تو ایسی پگ ڈنڈیاں بھی ہوتی تھی کہ جن کے دونوں اطراف میں کانٹے ہوتے تھے، اور چھوٹی سی پگ ڈنڈی ہوتی تھی، اس سے پھر تم کیسے گزرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی میں اس پگ ڈنڈی پہ جب چلتا تو اپنا دامن سمیٹ کے نگاہ بالکل سامنے اپنی منزل پہ رکھتا اور گزر جاتا۔ انہوں نے کہا اسی کا نام تقوی ہے۔ گناہوں کے کانٹے جو ہیں نا وہ چاروں طرف سے پھیلے ہوئے ہیں، آپ نے اپنا دامن بچا کے گزرنا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ اور یہ تقوی جب اختیار کریں گے تو روزے کا اصل مقصد پورا ہوگا، اور رمضان المبارک تب بھی بندے پر اثر کرے گا۔ جی بالکل، یعنی یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، فجر پڑھی نہیں تو سو گئے، اور عصر کے بعد جا کے اٹھے تو پھر کہتے ہیں روزے نے پتہ ہی نہیں لگیا۔ ایسے ہی ہے جی، صبح روزہ رکھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد لوگ سو جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ظہر بھی گزر جاتی ہے، ظہر عصر اکٹھی پڑھ لیں گے جی، تو زیادہ ہم نے آج کل ٹرینڈ بنا لیا روزہ رکھ کے سونے کو۔ جی اچھا، اس میں آپ دیکھیے روزہ رکھ کے تو آرام تھوڑا کرنا چاہیے، لیکن روزے کی اہمیت کا اندازہ آپ کو تبھی ہوگا جب آپ اپنے ایز یوزل کام جو ہیں وہ اسی طرح کریں۔ جی بالکل، مشقت اٹھائیں، آپ کو پیاس لگے، آپ کو بھوک لگے، احساس تو ہو نا روزے کا۔ احساس ہی نہیں ہے، آپ مطلب صبح اتنا کھا لیا کہ سارا دن ہل ہل کے وہ اس کو آگے پیچھے بھی نہیں ہو رہا، تو شام کو اٹھ کے کہنا جی بہت بڑا جی مزہ آیا، روزہ گزر گیا۔
اصل یہ ہے کہ آپ اپنا کام اسی طرح انجام. ہاں البتہ شریعت مصطفی میں مزدوروں سے جو زیادہ مشقت کرنے والے کام ہیں، مثلا جو تنور پہ کھڑا ہوتا ہے، نان لگاتا ہے، روٹی بناتا ہے، یا مشقت والے کام مزدور ہے، چوتھی منزل پہ اینٹیں لے کے جاتا ہے، ان کے بارے میں حکم دیا گیا حدیث پاک میں کہ ان سے نرمی کریں، کم کام لیں. اور بعض ممالک میں تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے رول چینج ہو جاتے ہیں، وہ سارا مشقت والا کام رات پہ شفٹ کر دیتے ہیں، ایسے کہ آپ رات کو کر لیں، اور آفیسز کی ڈیوٹیاں کم کر دیتے ہیں کہ آپ جب کام کر رہے ہیں تو آپ تھکتے ہیں. تو روزہ پھر یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ لیا، اب تھک گئے کام کر کے تو باقی نمازیں بھی کی. روزے کی پوری اگر آپ فضیلت لینا چاہتے ہیں تو پھر اسی طرح نمازیں بلکہ ایکسٹرا کریں. ہاں جی، جو قرآن نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر چلا جاتا ہے، کیا بات، اور ایک نفل فرض کے برابر آ جاتا ہے، تو اس میں ہم اگر سو کر گزار دیں گے، اگرچہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، لیکن یہ ایسی عبادت نہیں کرنی کہ سارا دن اسی عبادت میں لگے رہے، جو حقیقی عبادت ہے وہ بھی کرنی. یہ تو بڑی آسان سی عبادت ہو گئی نا پھر. جی تو قبلہ اس میں میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو رمضان المبارک میں جس طرح ان کی پہلے روٹین رہتی ہے، ٹی وی پر ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، سانگ سنتے ہیں، تو کیا رمضان المبارک میں جو لوگ اسی روٹین کو جاری رکھتے ہیں، روزہ رکھ لیا تو وقت گزارنے کے لیے یا سو گئے، ہاں جی، اگر یہ نہیں تو اس کے بعد ڈرامہ دیکھ لیا، کیونکہ ڈرامہ بھی کافی لمبی وہ اس کا ایپیسوڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی فلم دیکھ لی، کیا یہ اس سے رمضان المبارک اور روزے کی اہمیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ یہ آپ پیغام ایک سادہ سے الفاظ میں، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے، ینگ جنریشن جو ہے، جی بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیے جیسے روزہ پیٹ کا ہوتا ہے نا، جی جی، منہ کا روزہ ہوتا ہے، ایسے ہی آنکھ کا، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے. جی جی جی. آنکھ سے آپ نامحرم کو دیکھیں، حرام چیزیں دیکھیں، جی جی، تو آپ آنکھ کے روزے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. جی جی جی. کانوں سے وہ چیز سنیں جو شریعت نے الاؤ نہیں کی، تو آپ کان کے ساتھ اس کا روزہ خراب کر رہے ہیں. جی جی. تو یہ چیزیں اگر انسان سمجھ لے کہ میں نے ان اپنے باقی جو باڈی کے اعضاء ہیں ان کو بھی روزے کی حالت میں رکھنا ہے. جی جی. میں نے پہلے بھی بات کی، صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا. جی جی. روزہ مطلب جیسا اللہ چاہتا ہے ہمیں ویسا کرنا چاہیے. تو اس میں یہ کہ حرام سے بچنا، جو حرام کی جو بھی صورت ہو اس سے بچنا، صرف کھانا نہیں، حرام دیکھنا بھی نہیں ہے، حرام سننا بھی نہیں ہے، حرام کی طرف جانا بھی نہیں ہے. اس طرح اگر آپ اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے اور اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آئیں. عبادت کے بہت سارے طریقے ہیں، نماز ایک طریقہ ہے، مخلوق خدا کی خدمت کا کوئی ذریعہ نکال لیں آپ، ٹھیک ہے. اللہ نے اگر آپ کو صاحب حیثیت بنایا تو آپ لوگوں کے گھروں میں راشن دینا شروع کر دیں، اچھا کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں. یہ ساری چیزیں عبادت میں، اور روزے کو صحیح اس کے مقام تک پہنچانے میں ہماری مددگار ثابت ہوتی ہیں. جی جی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں قبلہ مفتی صاحب. مفتی صاحب ایک اور جو بہت اہم مسئلہ ہے، خواتین کے لیے رمضان المبارک میں کیا احکامات ہیں؟ جس طرح کے خواتین کے خصوصی ایام بھی ہوتے ہیں، کیا اس میں جو جب وہ روزہ چھوڑتی ہیں تو اس کے بعد، اس پیریڈ کے بعد روزہ جو چھوٹ جاتا ہے، جتنے دن روزے یعنی کہ ان سے چھوٹ جاتے ہیں، وہ پھر کنٹینیو کرنے پڑیں گے ان کو؟ جی بالکل. دیکھیے شریعت مطہرہ نے جو بھی ذمہ داری لگائی ہے، کسی کام کا حکم دیا یا کسی سے روکا ہے نا، اس میں بہت ساری لاجکس ہوتی ہیں. جی، ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، شریعت کا کوئی کام لاجک کے خلاف نہیں ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. جی جی. اچھا، اب اس میں جو خواتین رمضان شریف میں اللہ پاک نے ایک نیچر ہے، فطرت ایک رکھی ہے، خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان میں روزے کی اس کو رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھے. لیکن جب رمضان شریف ختم ہوگا اس کے بعد اس نے روزہ رکھنا ہے. اسی طرح جو پریگننٹ خواتین ہیں، کیونکہ ان کو شدت سے بھوک لگتی ہے اور ان کو کچھ کھانا پڑتا ہے، تو ان جب تک وہ برداشت کر سکتی ہیں اگر اس پیریڈ میں ہوں تو روزہ رکھیں. اگر جب ان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی، ان کو بھی وہی حکم ہے ان کے لیے بھی کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں اس کی قضا کریں. اچھا، اسی طرح جو فیڈنگ کروانے والی مائیں ہیں ان کو بھی یہ سہولت شریعت نے دے رکھی ہے کہ اگر ان دنوں میں ظاہر ہے جب فیڈ کرواتی ہے تو اس کی باڈی کا ایک حصہ جو ہے وہ جاتا ہے، وہ باڈی سے جان نکلتی ہے اس کی، اس کو بھوک لگتی ہے، ویکنس ہوتی ہے، تو شریعت نے اس کو بھی اجازت دی کہ وہ ایسی حالت میں روزہ چھوڑ دے اور بعد میں پھر
اس روزے کی قضا کرے، یعنی قضا اس کی کرنی ہے۔ ہاں خواتین جو مخصوص ایام میں نماز چھوڑتی ہیں ان کی کوئی قضا نہیں ہے، وہ ان کو رخصت ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھی، لہٰذا اسی طرح بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ایام ہوتے ہیں ان میں بھی عورت اگر نماز نہیں پڑھتی، ظاہر ہے نہیں پڑھنی اس نے، تو اس کی بھی ان کو دوبارہ قضا کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ روزے البتہ اگر چھوٹیں گے تو ان کی قضا کرنی پڑے گی، ضروری ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بھی سوال کیا کہ یہ جو رخصت دی گئی ہے یہ مرض کی وجہ سے، اس کو مرض پر قیاس کرتے ہوئے کہ یہ مریض کے حکم میں، کیونکہ قرآن نے دو کیٹیگریز کا ذکر کیا کہ من کان مریضاً او علی سفر، یا بندہ مریض ہو روزہ چھوڑ سکتا ہے یا سفر میں ہو۔ تو مریض کی جو کنڈیشنز ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ بڑی پرانی بات ہے، طالب علمی زمانے میں نا میں حمام پہ گیا تو وہاں ایک بندہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، تو دوسرے بندے نے پوچھا یار تو روزہ نہیں رکھا؟ انہوں نے کہا یار میں مسافر ہیں، مولوی صاحب نے پوچھ لا۔ اچھا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سوری مریض، اس نے کہا جی میں مریض ہوں، تو مولوی صاحب سے پوچھ لو۔ میں نے کہا ہاں بھی قرآن تو کہتا ہے کہ مریض کو چھوڑنا، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ وہ بندہ پوچھتا کہ بھائی تینوں ہویا کی مسئلہ کی، کہنا میرے گٹے نو موہ چاہیے۔ تو یہ مرض نہیں کنسیڈر ہوگا۔ مرض کا مطلب ایسا مرض جو آپ کو مجبور کر ہے، شوگر کسی کی لو ہو جاتی ہے، جب تک کھائے گا نہیں کچھ پیے گا وہ اٹھ نہیں سکے گا، خدا نہ خواستہ بلڈ پریشر کا کوئی ایشو ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہیپاٹائٹس کا مریض روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی جس کو طبیب حاذق یعنی اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے یہ الاؤ کیا ہو کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کے لیے اجازت ہے، اپنی مرضی سے مریض بن کے بندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح مسافر ہے، اس کا بھی تعین ہے، کرائیٹیریا ہے کہ مطلب آپ نے نئی سمندری جانا تو آپ کہیں میں مسافر ہوں میں نے روزہ چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسافر کے لیے حد ہے کہ آپ 92 کلومیٹر سے زائد سفر کا ارادہ رکھتے ہوں، اس صورت میں آپ مسافر ہیں، چاہے سفر جتنا بھی آرام دہ ہو، آپ اپنی گاڑی میں کریں، بڑی بڑی لگژری گاڑیاں ہیں، اس کی سہولت رہے گی آپ کو کہ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ اور باقی بغیر کسی شرعی عذر کے بلا وجہ جس نے روزہ چھوڑا، حدیث پاک میں یہ الفاظ فرمائے گیا کہ ساری زندگی اگر وہ روزے رکھتا رہے بعد میں اس روزے کی قضا پوری نہیں ہو سکتی، بغیر کسی عذر کے، ہاں جو بغیر عذر کے چھوڑا ہے، جو عذر کی وجہ سے چھوڑا اس کی تو شریعت نے خود رخصت دے دی، یعنی ایسے ہی آج دل نہیں کر رہا رکھنے کو، ہاں تو اچھا باقی فلمیں ڈرامے اور یہ وہ چیزیں یہ دیکھ کر ہم اپنا روزہ بھی خراب کرتے ہیں، اس میں ایسے ایسے مناظر ہوتے ہیں جو اللہ رسول کی نافرمانی پہ مشتمل ہوتے ہیں، اور ایک مرد کا غیر عورتوں کو دیکھنا اور پھر ان کا زیب و زینت سے ہونا، اور مطلب اریاں قسم کے لباس ایسے نیم اریاں، تو یہ اور گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور بندے کی نیت جو ہے روزے کی جو عبادات حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس کا مقصد ہے، اس سے ہٹ جاتی ہے۔ یہ قبلہ مجھے سوال آیا تھا جی کہ یہ مفتی صاحب سے پوچھیے گا، میں نے کہا بھائی سوال میں پوچھوں گا مفتی صاحب سے، آپ یہ صرف یہ نہ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں فلمیں، گانے اور ڈرامے نہ دیکھے جائیں، یہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی نہیں دیکھنے اور سننے چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور احسن طریقے سے ہم کو سمجھایا ہم سب کو۔ قبلہ ایک آخری سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ مسافر کے حوالہ سے، یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جس طرح آپ نے فرمایا کہ بندہ یہاں سے نئی سمندری گیا تو خود کو مسافر سمجھ لیتا ہے، تو اس کو ذرا آسان طریقے سے ذرا اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن سمجھا دیں کہ اکثر جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ یہاں سے سمندری سے فیصل آباد یا فیصل آباد سے لاہور کے لیے وہ ٹریول کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بالکل میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ اصل میں دیکھیے جو مسافر ہے اس کی جو میں نے ابھی حد بتائی ہے، 3 منزلیں شریعت میں رکھی گئی ہیں، 18 میل جو ہوتے تھے پہلے، وہ تقریباً 57 میل کا سفر بنتا ہے 3 منزلوں کا، اور اس کو جب آپ کلومیٹر میں کنورٹ کرتے ہیں تو 92 کلومیٹر سے تھوڑا سا زائد بنتا ہے۔ اتنا سفر اور اس سفر کا ارادہ کر کے اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور وہاں اس کا 15 دن یا اس سے زائد رہنے کا ارادہ بھی نہ ہو، تو وہ مسافر ہے۔ اب مسافر کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ نماز بھی 4 کی جگہ پہ 2 پڑھے گا اور روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے، چاہے وہ ڈرائیور ہے چاہے وہ عام سواری ہے، اس کو یہ اجازت شریعت نے دے رکھی ہے۔ یہ ہے رخصت۔ شریعت میں 2 ٹرمز یوز ہوتی ہیں، ایک رخصت ہوتی ہے، ایک عزیمت ہوتی ہے۔ عزیمت کا مطلب کیا ہے کہ آپ جس کی شریعت نے رخصت بھی دی تھی آپ اس پہ پھر عمل کر رہے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ کربلا میں رخصت پہ عمل نہیں کیا، عزیمت پہ عمل کیا۔
سبحان اللہ. تو یہ عظیمت جو ہے نا یہ اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. رخصت ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. جی جی سپوز ہمارے بھائی بیٹھے ہیں سرکاری جاب کر رہے ہیں, اگر گورنمنٹ آپ کو رخصت دیتی کہ آپ 4 گھنٹے کے بعد آپ جا سکتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کام ہے تو آپ 6 گھنٹے کرتے ہیں, رخصت کر سکتے تھے آپ نے 2, یہ آپ کی عظیمت ہے. جی جی. تو یہ روزے میں بھی نماز میں تو حکم ہے کہ وہ 4 کی جگہ 2 ہی پڑھنی ہے. ہاں روزے میں آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ رکھنا چاہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ میں رکھ سکتا ہوں تو آپ رکھ سکتے ہیں, رخصت لینا چاہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن بعد میں قضا پڑھیں. یہ 92 کلومیٹر کی بات ہے. جی اچھا, جب آپ ارادہ کرتے ہیں, نماز کی بات بھی آپ نے جس طرح کی ہے کہ جب آپ ارادہ کرتے ہیں گھر سے نکلتے وقت کہ میں نے 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنا ہے, تو آپ جو قصر ہے وہ بے شک آپ 5 کلومیٹر سفر کریں تب سے شروع ہو جائے گی. جی جیسے ہی آپ اپنے شہر کی حدود سے نکلیں گے آپ مسافر ہو گئے. جی سپوز ہم یہاں سے آپ سمجھاتا ہوں کہ جیسے ہمارا شہر ہے بائی پاس کے اندر جی 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 یا رنگ روڈ کے اندر وہ شہر ہوتا ہے, جب اس سے آپ باہر نکل جاتے ہیں تو اب آپ شہر کی حدود سے باہر چلے گئے, آپ نے سلونی جال جا کے نماز پڑھی ہے تو آپ قصر پڑھیں گے, آپ نے رجکوٹ پڑھی ہے تو آپ قصر پڑھیں گے. یعنی آگے جو آپ اگر سفر اتنا آپ کا بنتا ہے تو پھر واپسی کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ چلے مغرب پڑھ لیا, آپ کہتے ہیں عشاء چلو گھر جا کے پڑھوں گا, تو وقت ہو گیا تھا رستے میں, تو رستے میں پڑھتے تو آپ مسافر تھے, آپ نے 2 پڑھنی تھی, گھر آ گئے تو پھر 4 پڑھنی. جی جی بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب, بہت ہی احسن طریقے سے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. آخر میں آج کل جو ہے نا جی ہمیں یہ بھی بڑے سوالات آتے ہیں جی کہ کوئی جید عالم دین آپ کے پاس ہو یا کوئی وظائف بتانے والا بندہ آپ کے پروگرام میں شرکت کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو دور چل رہا ہے ہر کوئی بندہ جو ہے نا پریشانی ڈپریشن کا شکار ہے, تو اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہوتی ہے نا جی وہ سیدھے الفاظ میں بات کروں کہ وہ پیسہ ہے. جی پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ کسی ڈپریشن کو ڈپریشن نہیں سمجھتے, کسی پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھتے, کسی مشکل کو مشکل نہیں سمجھتے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ رمضان المبارک بھی ہے, اس میں تو ویسے بھی جتنے بھی وظائف ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کے درجے زیادہ بڑھ جاتے ہیں, تھوڑا سا پڑھیں اس کا ثواب زیادہ اجر زیادہ ملتا ہے. تو رزق کی فراوانی کے لیے کوئی ایسا وظیفہ آپ ارشاد فرمائیں جو مختصر بھی ہو, کیونکہ ناظرین کہتے ہیں ہو بھی مختصر اور ہو بھی زود اثر. اچھا اس میں نا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وظائف آج کل مارکیٹ لگی ہوئی ہے وظائف بتانے ایسے ہی ہے, والا, ایسے جن کا کوئی سیر پیر نہیں. ایسے ایک وہ کہہ رہا تھا جی میں نے فلاں لفظ پڑھ کر موٹر سائیکل کی ٹینکی پہ پھونک مار دی اور پتہ نہیں کتنے کلومیٹر چلتا گیا. پھر خدا کا خوف کرو, خلاف فطرت باتیں آپ کیوں کرتے ہیں. اچھا میں وظیفہ جو عرض کرنے لگا ہوں وہ حدیث پاک سے, اس لیے میں اپنے سننے والوں دیکھنے والوں کو بھی یہ کہوں گا کہ وظیفہ وہی پڑھیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو. ٹھیک ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اپنی غربت کی شکایت لے کر. عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام حالات بہت کمزور ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں نے بھی مجھ سے رخ پھیر لیا. یعنی یہ آج کی بات نہیں ہے کہ جو غریب ہے اس کے پہلے سے بھی یہی چلتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے رخ پھیر لیا, کوئی میری طرف توجہ نہیں کرتا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا این من تسبیح الملائکہ, کہ تو فرشتوں کی تسبیح سے غافل کیوں ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا حضور وہ کیا ہے. تو حضور نے جو تسبیح بتائی وہی میں بتانے لگا ہوں. حضور نے فرمایا یہ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اس کی تعداد جو بتائی ہمارے بزرگوں نے کہ اس کو آپ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اگر وقت ملے تو اس وقت پڑھیں 101 مرتبہ. اگر یہ وقت گزر گیا, کم ہے, جماعت کا ٹائم ہو گیا, آپ نہیں پڑھ سکے, پھر فجر کی نماز پڑھ کے سورج نکلنے سے پہلے پڑھیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں غالباً قاضی ثناء اللہ پانی پتی, ابھی میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ایگزیکٹ آ رہا, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ یہ پڑھے خلوص نیت سے اور اگر اس کا رزق ہوا کی جھونکوں کی طرح نہ آئے تو وہ قیامت والے دن مجھے گریبان سے مجھے پکڑے. سبحان اللہ. اچھا وہ صحابی جن کو حضور نے یہ بتایا تھا نا, وہ چند دنوں کے بعد پھر آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنا رزق آ گیا میرے گھر رکھنے کو جگہ نہیں. اللہ سبحان اللہ. تو یہ ایسا شاندار وظیفہ ہے کہ یہ آپ پڑھیں, پوری خلوص کے ساتھ پڑھیں, صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں. بسا اوقات ہمارے پڑھنے والے تلفظ ٹھیک نہیں ادا کرتے. آپ دیکھیں چابی جو ہوتی ہے نا اس کے دندانے جتنے ہوتے ہیں اسی سے تالا کھولتا ہے, اس کو آپ کم زیادہ کر دیں تو وہ اثر نہیں رکھتی. اسی طرح وظیفہ کی جتنی تعداد بتائی جائے جو اس کا تلفظ ہو اس کے مطابق آپ کریں تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. تو آج کل جس طرح آپ نے فرمایا شروع میں کہ ایک منڈی لگی ہوئی ہے وظائف کی,
یوٹیوب پر آپ سرچ کرتے ہیں تو وہاں بتانے والے خود ان کے تلفظ ٹھیک نہیں ہوتے. جی ایسے ہی جس طرح آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، وہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، ہاں جی ہاں بیچ میں کاٹ دیے، ہاں جی وَبِحَمْدِهِ ہی، چلے یہ مجہول ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو بیچ میں سے لفظ اس کو ہی غائب کر دینا تو پھر وظیفہ کیا اثر کرے گا. جی بالکل ایسے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، آپ نے رونق بخشی. اللہ کریم آپ کو مزید کامیابیاں، ترقیاں، عروج عطا فرمائے، اور اللہ کریم آپ کو دارین کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ.